صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد۔ خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام بآلاف التحیات والاکرام علی سید من ارسلہ شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم وعظمتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت صلی محمد و آل محمد۔ ہمارے پانچویں امام کا ایک ارشاد گرامی ہے، اور میری التماس ہے تمام مجمع سے کہ بڑی توجہ کے ساتھ اس فرمان عالی مقام کو سماعت فرمائیں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اس فرمان کو ہمیشہ اپنے ذہن کی زینت رکھیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے، تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ بندہ خدا، ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ جن کے درود میں اتنی برکت ہے، ان کے وجود میں کتنی برکت ہے۔ محمد و آل محمد عاجل صلی آل محمد۔ آپ کو سلام۔ خداوند کریم محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں بانیان مجلس کی سائے جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں تشریف فرمائیں، خدا سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرمائے، سب مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اور امام حسین کے عزاداروں کی نسلوں میں خداوند کریم سرداری عطا فرمائے۔ میں شان رسالت مذہب اہل بیت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہمارے نزدیک عظمت پیغمبر کیا ہے۔ کیونکہ دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے کہ یہ علی علی بہت کرتے ہیں، انہیں سمجھانا یہی ہے کہ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ آل محمد آپ کو، جناب سید آپ کو۔ تمہیں ہماری زبانوں سے علی کے فضل
فضائل سن کر بھی پتہ نہیں چلا کہ جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہو۔ ممکن ہے کہ میں اپنے غیروں کو اپنے ان فکروں پر مطمئن نہ کر سکوں کیونکہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے۔ تو شیعہ ہیں، یہ تو علی کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے، یہ علی کو مانتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، لیکن میں اپنوں کو مطمئن کر لوں گا۔ آل محمد کی عزت کی قسم، ہم نے علی کا کوئی فضائل علی کے کہنے پہ نہیں مانو۔ سلامت و آباد ران صاحب امام حسین اگر ہم نے مولا علی کی کوئی فضیلت مولا علی کے کہنے پہ مانی ہو پھر تو آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ آپ علی کو مانتے ہیں۔ میں اپنی قوم کے سامنے منبر رسول کی شبیہ پر قسم کھا کے کہتا ہوں، علی کی جو بھی فضیلت ہے وہ خود نبی نے منوائی ہے، اور ان فضیلتوں کو ماننا علی کو ماننا نہیں ہے، نبی کو ماننا ہے۔ کوئی علی نے تھوڑی کہا ہے کہ میں مولا ہوں، اپنے آپ کو علی نے مولا نہیں کہا۔ علی کی مولایت کا اعلان منبر قدیر پر حکم قدیر سے محمد مصطفیٰ نے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر میدان میں دولا، دعا کے ساتھ دل بولا، علی علیم 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 میرے مولا علی نے خود تھوڑی فرمایا ہے کہ میں مولا ہوں۔ اگر علی نے فرمایا ہوتا کہ میں مولا ہوں پھر ہم علی مولا کا نعرہ لگاتے، پھر آپ کو یہ کہنے کا حق تھا کہ یہ علی کو مانتے ہیں۔ علی کو ماننا مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، کیونکہ نبی نے علی کو منوایا ہے۔ میں اپنے موقف میں اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے 5-6 شعروں کا سہارا لیتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک شاعر ڈاکٹر پیام اعظمی کی نظم ہے اور وہ میری گفتگو کی تائید کر رہی ہے۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کا بولنا اللہ اور علی کو اچھا لگتا ہے، میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ،
بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان, خندق کا ذکر ہے, کہیں خیبر کی بات ہے. کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو, اس میں تو صاف زیغم داور کی بات ہے. جس بندے کو بولنا آتا ہے سر اٹھا کے میری طرف دیکھے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, پائے علی کی دوش پیمبر کی بات. پائے علی سلامت رہے, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. مولا سلامت. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں. کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, یہ کہہ کہ یہ تو خانہ داور کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, پائے علی کی دوش پیمبر کی بات ہے. میں نے سنایا آیا تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو, یہ گھر کی بات ہے. میں نے سنایا آیا تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو, یہ گھر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بعد میں, حیدر کی بات ہے. بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں. میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے. جو نبی کی سیرت میں علی کا ذکر ہو, قدم قدم پہ جو نبی کی سیرت میں علی کا ذکر ہو, تو میں ذکر رسول کو ذکر علی سے جدا کیسے کروں. بستر نبی کا, سوئے علی, علم نبی کا, اٹھائے علی, کوثر نبی کا, بانٹے علی, بیٹی نبی کی, نکاح کرے علی. مسلمانوں کو امن کی خاطر ایک قربانی دینی چاہیے کہ 12 اور 17 کی تاریخ پہ لڑنا چھوڑ دیں, کیونکہ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم ہے. نبی رحمت للعالمین ہے. کتنا عجیب لطیفہ ہے, خدا رحمان اور رحیم, نبی رحمت للعالمین, مولوی دہشت گرد. معلوم ہوا تمہارا تعلق نہ خدا سے ہے نہ مصطفیٰ سے. یہ 12 کو آئے کہ 17 کو آئے, اس لڑائی کو ذہنوں سے نکال دیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات, جو ہم سے لڑتے ہیں, کیونکہ ہم کسی سے نہیں لڑتے, ہمیں 12 پر بھی کوئی اعتراض نہیں. جو ہم سے لڑتے ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ حضور 12 کو آئے؟ کم از کم ولادت کی تاریخ تو گھر والوں سے پوچھ لیتے. رانا صاحب میں انصاف چاہتا ہوں, نماز باہر والوں سے, روزہ محلے والوں سے, حج مکے والوں سے,
فقہ کوفے والے سے، پیری مریدی بغداد والے سے، یہ اچھا مذاق ہے کہ تاریخ ولادت بھی سسرال والوں سے۔ سسرال والوں کو شادی یاد ہوتی ہے، ولادتیں یاد نہیں ہوتی۔ ولادت پوچھنی پڑتی ہے گھر والوں سے، اور جب آمنہ کا لال آیا اس وقت تک کسی رضی اللہ کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابھی سورج نہیں تھا اور یہ نبی تھا۔ سورج گھومتا ہے کائنات میں، ابھی کائنات نہیں تھی اور یہ نبی تھا۔ کائنات میں پہلا جو شخص آیا وہ آدم تھا، ابھی آدم نہیں تھا اور یہ نبی تھا۔ یہ تب تھا جب تب نہیں تھا، یہ تب تھا جب مکان نہیں تھا، جب زمان نہیں تھی، جب خاموشی نہیں تھی، جب آواز نہیں تھی، جب سناٹا نہیں تھا، جب مورخ نہیں تھا، جب محدث نہیں تھا، جب راوی نہیں کر کے وہ خالق بنا۔ بات سمجھ لو، ہمیں بنایا تو وہ خالق بنا، ہمیں رزق دیا تو رازق بنا۔ دروازے کو ہوا میں پھینکو۔ کچھ انصاف پسندوں نے دیکھو، بیس پچیس 30 کلو دودھ دے تو عام اونٹنی وہ 40 من دیتی تھی، صالح نبی والی، وہ ہو گئی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ پورا شہر رج کے دودھ پیتا تھا اور وہ اکیلی دودھ دیتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہے اللہ جس نے 2 انگلیوں سے اتنا وزنی دروازہ ہوا میں پھینک دیا۔ علی کو خدا سمجھ کر علی کے خیمے میں آئے کہ آج علی سے کہہ دیں گے کہ تو ہی اللہ ہے، ہمیں پتا ہے، نہ چھپا۔ جو ارادوں کی زبان جانتا ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے ان کے ارادوں کی زبان کو پہچانا۔ جیسے ہی وہ خیمے میں آئے، علی نے جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں ان کے سامنے اٹھایا۔ سمجھ اسی کو آئے گی جسے پچھلی بات یاد ہے، علی کو طاقت کی وجہ سے خدا کہنے آئے، اور علی نے ان کے سامنے جو کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا کے زور لگانا شروع کیا، اور وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابھی جس نے خیبر کا در اڑا دیا تھا اس سے جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا نہیں ٹوٹ رہا۔ علی نے ان سے کہا ذرا پیالے میں پانی دینا، بڑا سخت ہے، جب تک بھگاؤں گا نہیں یہ اس وقت تک ٹوٹے گا نہیں۔ انہیں یقین آ گیا کہ یہ اللہ نہیں ہے کیونکہ اس سے روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے پیالے میں پانی بھرا، پیالہ علی کو دیا، اللہ کا بندہ کہہ کے سلام کر کے باہر نکلے۔ آخری بندے نے خیمے سے باہر قدم رکھا، علی نے سر اٹھایا اوپر کی طرف اور کہنے لگے مالک گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر تجھے بڑھایا۔ گواہ رہنا۔ سلامت نعرہ کیلنڈر سے پہلے کا نبی ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھا۔ آدم ابھی بنے نہیں اور مصطفیٰ عہدے دار ہے۔ نبوت عہدہ ہے،
عہدہ تعلیم کے بعد ملتا ہے. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما. یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ تعلیم کے. جن غریبوں کا نبی ہی پڑھا لکھا نہ ہو, میری مجبوری ہے, میری مجبوری ہے. اتحاد اپنی جگہ لیکن حقائق اپنی جگہ. وکیل کبھی قانون کے خلاف دلائل نہیں دے سکتا. چنانچہ بخاری شریف میں جسے صحیح کہنا ضروری ہے, اس سے پہلے صحیح بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسے کئی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے اصلی گھی دستیاب ہے. کیونکہ ملاوٹ اتنی ہے اصلی لکھنا پڑتا ہے. کیونکہ کئی لوگوں نے حدیثوں کو کاروبار بنا لیا تھا, لہذا ان کا صحیح بخاری. اس میں لکھا ہے کہ جبرائیل آئے اور حضور سے کہا اقرا, پڑھ. اور آگے سے حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ صحیح بخاری ہے. اور اب یہ قرآن ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مذہب شیعہ زندہ باد. امام حسین کی قسم دل سے سلوٹ ہے منبر سے تم سب کو جنہیں یہ بات سمجھ آئی. یہ نبی اس لیے آیا ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. جو پڑھانے آیا تھا وہ ان پڑھ کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اب میں فلسفے اور منطق کے شہ نشین پر سفر نہیں کرنا چاہتا. آپ کا معیار سماعت میری توقعات سے بہت زیادہ ہے, لیکن میں پائین باغ عوام میں ایک سادہ مثال دینا چاہتا ہوں. یہ چک 94 ہے 6R. اس میں حاضر خدمت ہوا کئی حوالوں سے. میرا گھر بھی ہے, رانا عباس صاحب کی تشریف فرمائے, میرے آسٹریلیا کے بھی میزبان اور بڑے شریف عزادار گھر سے ان کا تعلق ہے. میں یہاں پر آیا, مجلس عزا ہونے لگی. مثلا فرض کیجئے جس طرح ابھی 4 تاریخ کو میں حاضر خدمت ہوں گا اور صبح 10 سے 11 بجے میں نوکری پیش کروں گا. یہاں امام بارگاہ کا کیا نام ہے, قصر عباس میں حاضر ہوں. انہوں اشتہار چھپایا ہے, پورے ملک میں لگا ہے, رنگین اشتہار. اس میں لکھا ہوا ہے علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ ملتان. ایک بندہ ان کے پاس آ گیا, اس ان پڑھ کو کیوں بلایا؟ میرے بچے نے بڑا پیارا فکرہ کہا, علامہ بھی تھے ان پڑھ بھی, نبی بھی اور ان پڑھ بھی. اس ان پڑھ کو کیوں بلایا؟ ران صاحب نے پوچھا تسی جان دے ہو انہوں؟ جاندہ جوندہ کوئی نہیں. نہ پڑھے ہے بس. میں نے عرض کیا کہ کوئی سمجھنا چاہے گا تو بچے کو بھی سمجھ میں آئے گی. نام پڑھ کے تم نے ان پڑھ کیسے کہہ دیا؟ کسی تقریر میں کوئی جاہلوں والی بات کی ہے؟ کہ نہیں, تقریر تو ٹھیک ہی کر دا. ان پڑھ کیسے؟ اس کا جناب میں نے نام پڑھا, پھر میں 94 کے سکولوں میں گیا. ماسٹروں سے پوچھا یہ کبھی پڑھنے آیا تھا؟
انہوں نے کہا نہیں. پھر میں ساہیوال بھی گیا, یہ وہاں پڑھنے آیا تھا, سارے سکول مدرسے والوں نے کہا نہیں, تو میں نے کہا ان پڑھ ہے. اس کے علاوہ یہ میں امام حسین کے روزے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, مولویوں کے پاس اس کے علاوہ دلیل کوئی نہیں. وہ کہتے جی مکے کے کسی سکول میں پڑھ نہیں سکے اس لیے ان پڑھ تھے. اب جس نے مجھے ان پڑھ کہا, آپ نے پوچھا اس سے کہا جی 94 کے کسی سکول میں پڑھنے نہیں آیا لہذا ان پڑھ ہے. آپ کہیں گے ان پڑھ وہ نہیں, تو جاہل ہے. وہ 94 چیک کا ہے جو تو یہاں کے سکولوں سے پوچھ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ یہ سمجھ آئے میرے ساتھ؟ وہ 94 کا ہے کہاں؟ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہے آف ملتان. اس کا علم پوچھنا ہو تو ملتان سے جا کے پوچھو. میرے نبی کو مکہ مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والے جاہلوں کی اولادوں, وہ مکہ مدینے کا تھا کہاں؟ اس کا علم پوچھنا ہو تو عرش سے جا کے پوچھو. بسم اللہ کرا حیدری زندہ مردہ صلی اللہ. تم نے نبی کو علی کے دروازے سے کبھی سمجھا ہی نہیں. تم نے پیغمبر کو سمجھنے کے لیے بھی یوسف کا سہارا لیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, انچ خوباں ہما دورند تو تنہا داری. اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے. میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں سردار میں ڈھونڈتے ہو. مجھے نہیں پتا میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا. یوسف میرے نبی کی رعایا ہے. یوسف مصطفیٰ کو دیکھ لے تو انگلیاں کاٹ بیٹھے. اور تمہاری پرواز حسن یوسف کے آگے گئی ہی نہیں, حالانکہ تمہیں حسن محمد بیان کرنا چاہیے تھا. کہاں یوسف کہاں مصطفیٰ. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ. میری سلامت و آباد. میری سین تو مستقبل آل محمد آباد. جس میں خود خالق عاشق ہو گیا, جس میں بنانے والا عاشق ہو گیا. بادشاہ پیار کرے تو تاج محل بناتا ہے, اللہ محمد سے پیار کرے تو کائنات بناتا ہے. پوری کائنات جس کا صدقہ بنائی. جس کے پسینے سے نبی بنے. یوسف کا مقابلہ مصطفیٰ سے. شہید محسن نقوی کے 4 مصرے پڑھتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت, لیکن انصاف ہو تو بولنا, اگر انصاف کے پیمانے میں بات نہ آئے تو بولنا غلط ہے. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت, لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے.
مرکز بن گیا ہے عزاداری کا چک 94 خدا یہاں کے عزاداروں کو سلامت رکھے. اکاڑے سے ملک صاحب دور دراز سے, چک سرا 2 چک سے شیرازی بادشاہ جتنے سادات دور دراز سے آئے ہیں. چوتھے مشرے پر انصاف چاہتا ہوں. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت, لیکن مال بازار میں آئو تو خریدار ملے, مال بازار میں آئو تو خریدار ملے, مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت موشن مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. سلام. بہت ہی بڑا تاریخی نعرہ پھر کے کل ایماندار خیر تک آل محمد علی علی یوسف کا مقابلہ تو علی سے بھی جائز نہیں, کیونکہ یوسف کا چہرہ یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے, محمد کے چھوٹے بھائی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. سلامت پڑھ. جو نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا. ارد گرد یا علی جو گرد مرتضی علی, 5 نعرے پنتلی زمانہ کنارہ تمام دست کلندے سارے اقبال دے مولا علی نردان ہم بہت بلندے تمام مست کلندے. اگلے بھی بول لو, ذرا پچھلے بھی بول لو, ذرا پچھلے بھی بول لو, علی ذرا دوسری بھی بول لو. علی 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 تو شیعہ سنی کا مشترکہ نعرہ ہے, کیونکہ علی علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی, ماں کی شرافت سے ملتی. جو علی کو مان لے وہ کبھی گستاخ رسول نہیں ہوتا. علی کو مان لینا احترام رسالت کی دلیل ہے. وہ ہمیں اس پر اختلاف نہیں ہے کہ بی بی حلیمہ کون تھی. میں نے کئی بے وقوف دیکھے ہیں, ماں سے لڑتے ہیں, محلے والی خالاؤں کی بڑی عزت کرتے ہیں. حلیمہ کی نعتیں پڑھنے والوں سے میرا سوال ہے, بتاؤ بی بی آمنہ کون تھی؟ ایسے کلمہ پڑھنے والے کا ایمان مشکوک ہے جو حلیمہ کو سعدیہ مانتا ہو اور آمنہ کو مومنہ بھی نہ مانتا ہو. کیا کریں اب جن کا نام صحیح رکھ دیا ہے انہیں چھوڑے کیسے؟ کیونکہ کئی بندوں کو فطرتاً اصل سے زیادہ جھنگے سے پیار ہوتا. چھوٹے بچوں کو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اب مہنگائی اتنی ہے خدا کے فضل و کرم سے. اب جھنگے کا کوئی رواج نہیں ہے. جتنے میرے ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کو یاد ہوگا چیز لینے کے بعد بھائی جھنگا. ہے نا؟ آخری زمانے میں پھر دکاندار سخت ہو گئے تھے, پھر انہوں نے مرونڈا رکھنا شروع کر دیا تھا. بھائی جھنگا ایلے مر. اسی زمانے میں کسی بندے نے 10 روپے کا تیل لیا,
پیالہ فل ہو گیا. بھائی جھنگا انہیں کہا پانا کی تھی, جگہ ہی کوئی نہیں. انہیں پیالہ پٹھا کر کے گیا ادھر پا. یہی کیا ہے مسلمانوں نے. اصل کی عزت کا پتہ نہیں, جھنگے بجانے کے چکر میں ہے. میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا. عقل مند را اشارہ کافی ہے. حضور کی شان بچے نہ بچے, جھنگے بچاؤ. جی دائی حلیمہ نے پالا. ماڑی جی ایک دائی سی جدا نام حلیمہ مائی سی. ماڑی سی دائی بی بی حلیمہ. بسم اللہ. آپ کے ساہیوال کا ایک شاعر ہمارے ملتان میں نعت پڑھ رہا تھا. حلیمہ لے کے سونے نو جھولی وچ منگدی دعاواں, تیرے روزے تے آواں تے جاواں. سرکار کا روزہ بھی بن جائے گا, اس بڑھیا کو کچھ نہیں ہوگا. کئی بندے تھک گئے, ورنہ میں کوئی 10-12 نعتیں سناتا. خدا نے محمد کو معراج کی شب دے توجہ رکھنی ہے. خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا سویرے سویرے. بخشش دا بٹن ہاتھ تیرے, ساڑی بخشش دا بٹن ہاتھ تیرے. بھامیں تاں کر دے بھامیں ٹھاں کر دے. رب آکھیا بخشاں گا امت تیری, کملی والے نکی جئی ہاں کر. سبحان اللہ. تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں. میں نے کہا تو نبی کا کھا کے نبی کے گیت گاتا ہے, پہلے یہ پتا کر محمد 17 سال کس کے گھر کھاتا رہا. یہ فکرہ لکھے پوری ذمہ داری سے, یہ فکرہ کہہ رہا ہوں جناب حلیمہ کے بارے میں. مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس کی اونٹنی کمزور تھی, عرب میں رہ کے. تو اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے. عرب میں اونٹ کا کمزور ہونا معجزہ ہے, کیونکہ جو نہ ہو اور وہ ہو جائے وہ معجزہ ہوتا ہے. اس کے گھر کھجوریں بھی تھی لیکن خشک تھی. ملتان سے لے کے کراچی تک جن حضرات نے کبھی اندرون سندھ میں سفر کیا ہو, انہوں نے کھجوریں دیکھی ہوں گی کہ کتنی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت زیادہ کھجوریں کیوں ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ آگے یہ باغ کیوں نہیں بنے, ادھر ہی کیوں بنے؟ محمد بن قاسم کا لشکر گزرا تھا, کھجوریں کھا کے گٹھلیاں پھینکتے گئے, اتنی کھجوریں ہو گئیں. اور عرب میں رہ کر
اس کے گھر میں کھجور کے درخت پر کھجوریں نہیں اگتی تھی، بکریاں بھی تھی لیکن ان کے دودھ بھی خشک تھے، ایک دو اور چیزیں بھی خشک تھی، وہ منبر پہ بیان کرنے کی نہیں ہے۔ باقی حضرات جو ہے وہ 5ویں کی جماعت کی کتاب سے رجوع کریں گے تو انہیں وہاں پہ مل جائے گا۔ اونٹنی کمزور، لاغر، لنگڑی، سب سے پیچھے چلنے والی، اور پھر خود لکھا، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ حضور آئے، اونٹنی موٹی ہو گئی، اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ جاگنا جسے بات سمجھ، اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ گھر پہنچے، کھجوروں میں گوشے لگ گئے، کھجوروں کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ بکریوں کی تھنوں سے دودھ بہنا شروع ہو گیا، بکری کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نبی میں ہوں۔ انصاف چاہتا ہوں، پورے علاقے ڈویژن سے آیا ہوا مجمع ملتان سے لے کر لاہور تک پڑھے لکھے اذہان کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہ آڈینس اس ویڈیو کی وجہ سے پوری دنیا سنے گی مجلس کو۔ ہر سننے والے سے میرا سوال ہے، تم نے خود لکھا کہ حضور سے پہلے اونٹنی کمزور تھی، حضور سے پہلے کھجور پر کھجوریں نہیں تھی، حضور سے پہلے بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، محمد مصطفیٰ اونٹنی موٹی ہو گئی، درخت میں کھجوریں لگ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اب ذرا قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا؟ رسالت کرتے تو حسین قتل کیوں ہوتا؟ فاطمہ کا بیٹا کیوں قتل ہوتا؟ تم نے احترام رسالت کیا ہی نہیں۔ 400-500 آدمی ہوتے تو بات اور تھی، ایک لشکر نے اکٹھے ہو کے محمد کے بیٹے کو قتل کیا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی قتل ہو جائے تو 3 سوال ہوتے ہیں، کون قتل ہوا، کس نے قتل کیا، دشمنی کی وجہ کیا تھی۔ ان 3 سوالوں کے لیے ہم قیامت تک مجلس کرواتے رہیں گے۔ رسول کے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ اس کو ذرا بڑا کر۔ سامعین گرامی، بڑی ذمہ دار حضرات اور پڑھے لکھے حضرات، مجلس عزا میں موجود ہیں، اور میڈیا کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بعض حقائق سے واقف ہیں۔ قتل کے بعد لاش کا معائنہ کیا جاتا کہ زخموں کی کیفیت کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتفاقی قتل ہے یا دشمنی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ جو منبر کی اہمیت کو سمجھتے ہو ان کے لیے میرا منبر پہ کھڑے ہونا کافی ہے، کیونکہ حجت خدا وارث زمان مجلس عزا میں موجود ہیں۔ میں انہیں گواہ بنا کر، یہ بہت بڑی گواہی ہے، ایک فکرہ کہتا ہوں۔ امام محمد باقر اپنی انگوٹھی کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ بندے نے پوچھا، مولا انگوٹھی کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، میرے غریب دادا کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی جگہ نہیں تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لشکر نے اکٹھے ہو کر ایک غریب کو قتل کیا۔ اور غریب بار بار پوچھتا تھا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ جانتے ہیں کیا جواب آتا تھا؟ لے بغض ابیک، تیرے باپ علی کے بغض میں۔ امام رضا خدا آپ کو مشہد لے جائے، وہ فرماتے ہیں میرے مظلوم دادا کو مثل گوشت فند کے ذبح کیا گیا۔ میں سمجھا نہیں سکا، میں چھوٹے بچوں کے لیے تشریح کرتا ہوں۔ اگر کوئی جانور کو ذبح کر رہا اور کوئی بندہ پاس سے گزرے، وہ نہیں پوچھتا کہ کیوں ذبح کر رہے۔ ٹولیاں گزرتی رہی، فاطمہ کا بیٹا ذبح ہوتا رہا۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ اگر یہ آخری پرسہ نہ ہوتا تو میں طویل مصائب نہ پڑھتا۔ مصائب تھوڑے سے طویل ہوں گے لیکن بہت طویل نہیں ہوں گے۔ زندگی رہ گئی تو 4 مارچ کو انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا اور عرض کروں گا، تفصیل سے مصائب پڑھوں گا صبح 11 سے 12 بجے۔ ابھی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے بڑی توجہ چاہتے ہوئے یہ فکرے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور توجہ چاہتے ہوئے 16 مارچ کو بھی انشاءاللہ ساہیوال میں قصر بطول کے اندر مجلس داغوس میں بھی میں حاضر خدمت ہوں گا۔ یہ ضروری اعلان تھا، اور اب یہ ایک فکرہ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں تاکہ مقصد مجلس مکمل ہو جائے۔ کسی بھی زبان کے اندر سائن فیروز صاحب کی مجلس کس تاریخ کو؟ 18 مارچ کو انشاءاللہ قصر بطول میں ساہیوال میں حاضر ہے۔ دنیا میں کسی بھی زبان کے اندر ہمدردی کا سب سے چھوٹا فکرہ ہے کیا ہوا۔ دیکھیے، میں ڈان صاحب قبلہ منبر پہ کھڑا ہوں، لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھ رہا ہوں، اور مجھ سے کئی زیادہ صاحبان علم تجربہ کار اس مجمع کے اندر موجود ہیں۔ میں نے کہا ہمدردی کا پوری دنیا میں سب سے چھوٹا فکرہ کیا ہوا۔ کسی بھی زبان یا یہ نیشنل لینگویجز کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کی ہوئے، کیا تھی، کیا ہوا۔ آدھی رات کو ہمسایوں کے گھر سے شور آ جائے تھوڑا سا، بندہ اپنے گھر کھڑے کھڑے پوچھ لیتا ہے کی ہوئے۔ سڑک پہ بندہ کھڑا رو رہا ہو، رکے نہ، بے شک بندہ نہ رکے، گزرتے گزرتے پوچھتا جاتا ہے کیا ہوا۔ میر انیس کا شعر سنو، 200 سال پرانا، فرماتے جب اکیلا رہ گیا حسین تو اپنے آپ سے فرما رہے تھے، اپنے آپ سے، کیا؟ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ یہ سمجھ نہیں آئی پھر سنیں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو۔ ماتم کر کے ہائے کر کے رو، حسین کو ہائے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔
زینب پوچھا کہ کیا ہو؟ خیمہ اقدس پہ آ کے کھڑے ہوئے اور سلام کرنا شروع کیا. زینب سلام. کلثوم میرا آخری سلام. قبلہ احمد بخش بھٹی صاحب کا فکرہ ہے، وہ فرماتے تھے فضہ نے سلام کی آواز سنی، دوڑ کے بی بی زینب کے خیمے میں آئی اور رو کے کہنے لگی بی بی زینب آخری ملاح کشتی چھوڑ رہا ہے. ہائے ہائے. بھائی رانا طاہر صاحب آخری ملاح کشتی چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. میری جرات ہی نہیں کہ میں اس وقت میں آپ کو بتا سکوں کہ کیسے حسین ابن علی رخصت ہوئے. صرف ایک مثال دیتا ہوں. تم نے بھرے ہوئے گھروں سے جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا؟ اگر وارث ہونا بہت زیادہ، کبھی بیٹی چارپائی میں ہاتھ ڈالتی ہے، کبھی بہنیں پاوا پکڑتی ہیں، رو رو کے مرد باہر اٹھاتے ہیں، وہ واپس کھینچتی ہیں نہ لے کے جاؤ. شبیر ایسے روانہ ہو رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلے. کبھی سکینہ دامن پکڑتی تھی، کبھی زینب ابا میں ہاتھ ڈالتی تھی. غریب زہرا روتے روتے باہر آیا، سامنے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. ایکم جوادی، کوئی ہے جو میری سواری لے کر آئے؟ عباس میں نے تجھے سوار کرایا، حبیب میں نے تجھے سوار کرایا، میں نے سب کو سوار کرایا، مجھے کوئی سوار نہیں کرائے گا. یا اچانک غریب کا سجا ہوا ذوالجناح آیا. غریب حیران ہو کے کہتے میرا غازی تو رہا کوئی نہیں، زین کس نے کسی ہے، رکابیں کس نے رکھی ہیں؟ آواز آئی مولا رقیہ نے. حسین رقیہ کے قریب آیا. جو ماتم کر رہے ہو تمہیں لاہور والی بی بی اجر کرے. حسین قریب آئے، رقیہ کا ماتھا چوما، رو کے کہا رقیہ ذوالجناح سجانا مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے بتایا زین کیسے رکھتے ہیں، رکابیں کیسے کستے ہیں؟ رو کے کہتی ہے مولا کل رات خیمے میں غازی آیا تھا، ذوالجناح کو ساتھ لے کر کبھی زین رکھتا تھا کبھی زین اتارتا تھا. مجھے کہتا تھا رقیہ فاطمہ کی اولاد پر مشکل بن گئی ہے، میرے بعد زینب کا عباس تو ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میرے بعد زینب کا عباس تو ہے. میری طرف دیکھنا، میں بڑے احتیاط سے مقتل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. خدا غلطیاں معاف کرے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. جیسے ہی ذوالجناح سامنے آیا نا، جس کو ہائے کرنی آتی ہے وہ فکرہ سن لے، اس قابل ہو تو ہائے ضرور کرنا. غریب نے کوچ میں ہاتھ ڈالا، رکاب میں پیر رکھا، 2 دفعہ چڑھنے کی کوشش کی. اکبر کی موت نے چڑھنے نہیں دیا. غریب چڑھتا تھا پھر نیچے آ جاتا تھا، چڑھتا تھا پھر نیچے آ جاتا تھا. یا کوئی برکے والا ہاتھ حسین کی کمر میں آیا. کہا کون ہے احسان کرنے والی؟ کہا تیری بہن زینب ہوں، آ تجھے میں سوار کراؤں. غریب کا ماتھا کوچ میں جا کے لگا. رو کے کہتے مجھے تو چڑھا رہی ہے، کل تجھے اونٹ پر بندھے ہوئے ہاتھوں سے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے جو غریب کے غم میں ہائے کر کے رو رہے ہو. حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. بی بی تم سے راضی ہو. ذوالجناح پہ حسین بیٹھے. اب جس نے زندگی میں جو کہتا ہے کہ مجھے کبھی رونا نہیں آیا، وہ دیکھے میری طرف. غریب نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، اس نے چلنے سے انکار کیا. رو کے کہتے تھک گیا ہے. کہا تھکا نہیں، ذرا میرے پچھلے پاؤں کی طرف دیکھ. حسین نے مڑ کے دیکھا، 4 سال کی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ذوالجناح کے قدموں پہ رکھ کے کہہ دیا ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. ذوالجناح جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا.
نوجوانوں کی حالت اس بات کی متقاضی نہیں کہ میں مصائب لمبے پڑھوں. جو سید بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کریں تو بس. میں تمہاری کنیز کی اولاد ہوں, مجھے اجازت دو میں تمہارے غریب دادا کے لیے وہ اعلان کر دوں جو کائنات کے غریب سے غریب کے لیے بھی ہر کوئی کرنے کی اجازت دیتا ہے. وہ اعلان کر دوں حسین کے لیے. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. رسول کے بیٹے کا جنازہ امام بارگاہ کپتان احمد خان میں بالکل تیار ہے. جو مسلمان محمد کا بیٹا سمجھ کے جنازے کو کندھا دینا چاہے وہ غریب کے جنازے کو, اللہ راسی کے جنازے کو, جو مسلمان. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. کربلا کے مسافر کا جنازہ بالکل تیار ہے. جو مسلمان محمد کا بیٹا سمجھ کے اے حسین